اس کے تناظر میں یہاں پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کابرین کا اجلاس ہوا. مجموعی صورتحال علاقے کی خطے کی اس پہ سیراسل گفتگو ہوئی. کشمیر تو ہم حصہ سمجھتے ہیں. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ ایک متفقہ کمیٹی کے آرڈرز پہ احتجاج پہ ہیں. اب تک درجنوں لوگ اپنے ہی فوجیوں، اپنے ہی اداروں کے گولیوں کے نتیجے میں شہادت پا چکے ہیں. تو اس سلسلے میں ضروری سمجھا گیا کہ اس پہ ایک پریس کانفرنس کی جائے. پریس کانفرنس میں فیصلہ کل یہ ہوا تھا کہ بلوچستان کے مسئلے کو پہلے لیا جائے. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بڑی داستان ہے. بلوچستان میں کب بغاوتیں ہوئیں، کیا ہوئیں، بغاوت کی کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، یہ تو لمبی داستان ہے، اب سب کو پتہ ہے. ابھی موجودہ زیارت کے قریب پتہ نہیں ایسا کیوں کیا گیا. زیارت کے قریب علاقے سے لوگوں کو بلایا گیا. وہاں پہلے لیویز ہوا کرتی تھی. علاقے کا رسالدار قبیلہ یا ذیلی قبیلے کا سربراہ ہوتا تھا. مختلف رسالداروں کو، لیویز افسران سپاہیوں کو بلایا گیا اور کوئی مقصد دیے بغیر ان سے کہا گیا فلانے پتہ نہیں پانی کا وہ مرکز ہے جو بلا ہے، وہاں اپنی جانا ہے. ایک میگزین دو میگزین کے ساتھ، ایک میگزین دو میگزین کے ساتھ ان کو بھیجا. اس وقت بھی ابھی زندہ ہیں وہ لوگ. بعض سپاہیوں نے، بعض لوگوں نے انکار کیا کہ کہاں ہم کدھر جا رہے ہیں اور ایک میگزین دو میگزین سے ہمیں وہاں کرنا کیا ہے. وہاں بھیجا گیا، ان پہ حملہ ہوا. کس نے کیا، کہاں سے ہوا؟ بالکل صبح سویرے 12 بجے تک ان کے پاس جو کچھ کارتوس تھے، کسی کے پاس 30، کسی کے پاس 60، کسی کے پاس 100 کارتوس ختم ہوئے. اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے متعلقہ افسران کو 12 بجے تک ٹیلی فون کرتے رہے کہ بھائی ہم پہ حملہ ہو رہا ہے اور تعداد لوگوں کی زیادہ ہے. دن دیہڑے کوئٹہ چھاؤنی سے بالکل آدھے گھنٹے کے بھی فاصلے پہ نہیں ہے. ہمیں امداد پہنچائی جائے، ری انفورسمنٹ لائی جائے، یا ہمارے پاس اسلحہ پہنچایا جائے. 12 بجے جب وہ مایوس ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے گھروں کو ٹیلی فون کیے ہیں کہ ہماری زندگی کو خطرہ ہے. ہم نیتے اگرچہ ہتھیار ماتحات میں ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے اس کے لیے اب کچھ کریں. بہرحال 5 بجے تک کچھ نہیں ہوا اور جو کچھ ہوا، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگوں کو زندہ لے جایا گیا اور پھر وہاں سے ان کی مردہ باڈیاں لائی گئیں. کسی بھی ذمہ دار شخص نے اس ذمہ داری میں نہ استعفیٰ دیا ہے اور نہ حکومت کے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، نہ انہوں نے کسی ڈی سی کو، کسی کمشنر کو، کسی آئی جی کو، کسی بریگیڈیئر کو نہ معطل کیا ہے، نہ اسے کسی نے پوچھا ہے. اتنے انسانی خون کی ارزانی اس پہ دنیا میں کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ٹرین کا، منسٹر استعفیٰ دے دیتا ہے. میں بار بار یہ ٹرمپ کے واقعے کا ذکر کرتا ہوں. ٹرمپ پہ گولی چلائی گئی، کان سے گولی گزری. 12 گھنٹے میں جو عورت انٹیلیجنس کی ذمہ دار تھی وہ مستعفی ہوئی کہ یہ میری غیر ذمہ داری تھی کہ میں نے یا میرے ادارے نے ایسا فول پروف بندوبست کیوں نہیں کیا تھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ پہ قاتلانہ حملہ ہوتا. یہاں 60 لوگ یا 50 لوگ یا 40 لوگ بری طرح قتل کیے گئے، کسی سے پوچھ گچھ نہیں ہوئی. ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ یا استعفیٰ دے
یا دے شوڈ بی ٹرمینیٹڈ فرام سروسز. جو بھی ذمہ وار ہیں, جس کے پاس ٹیلی فون آیا ہے, آپ کا بچہ ہے, آپ نے بھیجا ہے, وہ وہاں سے ٹیلی فون کرتا ہے کہ میرے پاس کارتوس نہیں ہے, آپ پرواہ نہیں کرتے. آپ کے طیارے کس لیے, آپ کے ہیلی کاپٹر کس لیے جو ہر جگہ پھرتے رہتے ہیں, ڈرون آپ کے کہاں تھے؟ بالکل دن دہاڑے نہ کوئی جو بھی تھے جنہوں نے حملہ کیا ہے, جو بھی تھے نہ وہ جا سکتے تھے. آپ کے پاس دنیا جان کی بہترین مشینری ہے, فوج ہے, فلانا ہے. اور پھر یہ ویسے بھی اصولی طور پہ بھی پولیس کا کام نہیں ہے کہ ٹیررسٹوں کا مقابلہ کرے. پولیس اپنے علاقے کے لیے ذمہ وار ہوتی ہے. ایس ایچ او ہوتا ہے اپنے تھانے کا, وہاں اگر کوئی آتا ہے یہاں تو اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے کہ تیرے تھانے کے قریب فلانا ہوا. یہاں سے لوگوں کو مختلف علاقوں سے بلا کے مروا کے آنے کے اس سے بھی بدتر ہے. پھر جو لوگ آنے والے میں جو لوگ مارے گئے تھے وہ تو تھے, جن کو زندہ لے گئے تھے وہاں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں جا رہا تھا. اور جس بے عزتی سے ان شہید مردوں کو لایا گیا تھا, بالکل ایک دوسرے پہ یوں رکھ کے پک اپ گاڑی میں ایک دوسرے پہ رکھ کے, ایک دن کی لاش, 2 دنوں کی لاشیں ایک اوپر تلے رکھ کے پہنچا دی گئی ہیں. اس بارے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان اس واقعے کو, کشمیر کے واقعے کو اتنا آسان نہیں لے گی. کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ایک کمیٹی ہے, انہوں نے بنائی ہے, ان کے مطالبات ہیں, انہوں نے آپ سے مذاکرات کیے ہیں, آپ نے مذاکرات کیے ہیں. پھر یہ لوگ جانا چاہتے تھے, علامہ صاحب جانا چاہتے تھے, کوکر بھائی تھے, میں تھا, خاقان عباسی تھے, ہمیں وہاں جانے نہیں دیا گیا. اگرچہ ہم نے پہلے ہی پریس میں کہہ دیا تھا کہ ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ جا کے لوگوں کو اور غصہ دلائیں, ان کو اور اس کی طرف وہ کریں. ہم ان سے کہیں گے کمیٹی والوں سے آرام سے کہ بھائی یہ اچھی بات ہے کہ آپ سب متفق ہوئے ہیں اپنے مطالبات کے لیے. ان سے بات کرتے, ان کی اس آگ پہ, اس گرمی پہ پانی ڈالتے. ہمیں وہاں جانے نہیں دیا گیا. اب سنا ہے کہ وہاں اور بھی شہادتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا, تفصیل میں بعض لوگ مجھے زیادہ جانتے ہیں وہ بولیں گے, فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنا یہ جاری رکھنا ہے. کیسے ہوگا؟ آپ لوگوں پہ چڑھ دوڑیں گے. ہم نہ پاکستان کے مخالف ہیں, نہ پاکستان کو ہم ایسا وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور ہم سے زیادہ مالک ہے. یہ جو اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں یہ انگریزوں کے سپاہی تھے, یہ انگریزوں کی فوجوں میں تھے, یہ انگریزوں کی پولیس میں تھے. ہم غریب لوگ, ہم پشتون, بلوچ, ہم سندھی, ہم اس وطن کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑے, فلانا ہوا, پھر پاکستان بنا. پنجاب کی جو سوچ تھی, معافی چاہتا ہوں, پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے, طاقت کا وہاں ہے, مرکز ہے. وہاں جو پہلے سوچ تھی یہاں کوئی آئین نہیں بننے دے رہے تھے, ابھی تک اسی سوچ پہ لوگ قائم ہیں کہ یہاں نہ آئین ہوگا, نہ یہاں جمہوریت ہوگی, نہ یہاں انسانیت کا قانون ہوگا. بس جو میرے کہا اسے ماننا ہوگا, ورنہ میں آپ کو گولیاں ماروں گا. باجوڑ سے لے کر خیبر تک سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں, بالکل نہ کردہ گناہوں کی پاداش میں. یہ حالات اس کا تقاضا کرتی ہے کہ پاکستان کے سارے عوام اپنے ملک کے بچاؤ کے لیے, اپنے ملک میں ایک ایسے نظام کے قیام کے لیے جہاں ایک آئین ہو, جہاں حکومت ہو, جہاں انصاف ہو, اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے فیصلہ کیا ہے, ہم پاکستانی ہیں اور ہر ایک آدمی سے زیادہ پاکستانی ہے. ہمیں ایسا پاکستان چاہیے جہاں پاکستان 70 سال 75 سال کی عمر کا ملک ہے. یہاں جو لوگ بستے ہیں ان کے جو مادر وطن ہے وہ ہزاروں سال سے ان کے قبضے میں ہے. سندھی کا مادر وطن ہے, پنجابی کا مادر وطن ہے, سرائکی کا مادر وطن ہے, بلوچ کا مادر وطن ہے, پشتون کا مادر وطن ہے. یہ ان کی آباء و اجداد کی ہزاروں سال سے وطن ہے. اس کو نہ چھیڑیں. ہمیں نہ کسی سے خیرات چاہیے, نہ کسی سے زکوٰۃ چاہیے. پاکستان ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے. یہ بہترین قیامت تک چل سکتا ہے. نہ کوئی بلوچ بغاوت کرے گا, نہ کوئی سندھی بغاوت کرے گا, نہ کوئی پنجابی بغاوت کرے گا, نہ کوئی کشمیری بغاوت کرے گا, بشرطے کہ آپ ان سے کہیں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے, بلوچستان کے بلوچوں بلوچستان آپ کا ہے, بلوچستان کے جو پشتون ہیں بھائی یہ وطن آپ کا ہے.
خیبر سے لے کر پشتونخوا تک پشتون جو بستا ہے، جو بھی زبان بولتا ہے، جہاں کا رہنے والا ہے، ان سے آپ یہ کہیں کہ اللہ پاک نے جو مدر وطن میں آپ کی نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ پہلا آئینی گارنٹی شدہ آپ کا ہے. یہ پاکستان بہترین ملک بن جائے گا. اور اگر آپ ہمارے پاکستان بنا، اس کو فیڈریشن بنانے کے لیے مجموعی طور پر بنگالی، سندھی، پنجابی، پشتون ہمیں ہزاروں سال جیل دی گئی کہ آپ کیوں 1 یونٹ کی مخالفت کرتے ہیں. خدا بخش مرحوم مزنجو صاحب کو اس بنیاد پہ جرگے میں 14 سال جیل کی تیاری کی گئی کہ آپ نے ایک دکان سے خریداری کی ہے، اس نوٹ پہ لکھا ہے کہ 1 یونٹ مرد آباد. گل خان نصیر کو ایک جرگے کے سامنے پیش کیا گیا کہ جب زنجو صاحب کو سزا ہو رہی تھی تو آپ کے ماتھے پہ شکنیں نظر آئیں. 14 سال جیل. یہ سب ہم نے برداشت کیا اور سب اس پہ متفق ہوئے کہ فیڈرل نظام اس ملک کو چلا سکتا ہے، جس میں فلانے محکمے مرکز کے پاس ہوں گے، باقی اندرونی طور پہ اقوام اور عوام خود مختار ہوں گے. یہ پاکستان بالکل ہم گارنٹی ہم سب کہتے ہیں. بلوچ بھی بیٹھے ہیں، سندھی بھی بیٹھے ہیں، پشتون بھی بیٹھے ہیں، پنجاب کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، کشمیری بھی ہوں گے. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں یہ پاکستان ہم آپ کے ساتھ قیامت تک چلانے کے لیے تیار ہے. غلاموں کی طرح بالادستی میں رہنا. ویسے بھی قرآن کریم غلامی کو بندگی کہتا ہے. قرآن کریم غلامی کو بندگی کہتا ہے. بندے ہم اللہ کے ہیں، کسی اور کی بندگی نہیں ہو سکتی. مہربانی کریں، وہ جو اقتدار کے مالک ہیں ان سے کہیں مہربانی خدا کے لیے، آپ جو بات کہتے ہیں کہ جی 1000 آدمی مار دو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن کریم ایک آدمی کے ناجائز موت کو انسانیت کی موت قرار دیتا ہے. آپ ہزاروں لوگ مہربانی سے نہیں چلے گا. دنیا میں ظالم و مظلوم کی لڑائی میں آپ دیکھیں کتنی لوگ مارے گئے لیکن مظلوم جیتا ہے. آئیں پاکستان کو چلائیں طریقے سے. پاکستان کی فوج ہونی چاہیے، دنیا کی افواج ہیں، پاکستان کی فوج ہوگی، دنیا کی بہترین ادارے ہیں، ہماری ایجنسیاں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ اسی فریم میں رہیں گے جس طرح دنیا کی رہتی ہیں. پاکستان کا ایک آئین ہے جو معطل ہے. آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں. اب بھی بڑی مشکل سے ہم لوگوں کو راضی کر رہے ہیں کہ یار تحریک تحفظ آئین پاکستان، وہ کہتا ہے آئین گیا، نئے آئین کا مطالبہ کریں، نیا سوشل کانٹریکٹ. یہ بحران مزید شدید ہو جائے گا. مہربانی کریں، جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے، اس پہ بیٹھیں. آئیں ہم سب دل پہ ہاتھ رکھ کے اس غریب عوام پہ جو مہنگائی ظلم اس کی علموں کا قول ہے. انسان ہر نظام میں گزارا کر سکتا ہے، ظلم کے نظام میں گزارا نہیں کر سکتا. آئیں پاکستان کو ایک بہترین جمہوری ملک کے طور پہ چلائیں. اس کے لیے ہماری آپ کو کسی کو انکنڈیشنل سپورٹ. اور اگر آپ نہیں کریں گے مجبور ہیں ہم نے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. اس بارے میں اگر خدا نخواستہ کسی کو لوگوں کو مارنے کا شوق ہے تو اس میں کچھ ہم بھی شامل ہو جائیں گے. خدا حافظ. بڑی مہربانی. ایک منٹ بات ہو. سردار صاحب میں نے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو باتیں جناب محمود خان تغذئی صاحب نے کی ہیں ہم سب ان کی تائید کرتے ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری حکمرانوں کی لوگوں کی جان، مال اور ناموس کی حفاظت ہے. اس وقت ہمارا سسٹم نہ صرف یہ کہ لوگوں کی جان اور مال اور ناموس کی حفاظت نہیں کر رہا، بلکہ ان کی جانوں پر حملہ ور ہے، ان کے مال پر حملہ ور ہے، ان کے ناموس پر حملہ ور ہے. بالکل برعکس کام کر رہے ہیں. جو ذمہ داری تھی وہ نہیں انجام دے رہے، بلکہ اس کا الٹ انجام دے رہے ہیں. لہٰذا آئینی اور قانونی طور پر بھی یہ لوگ اہلیت کھو چکے ہیں ہم پر حکومت کریں. حکومت امانت ہے اللہ کی، اقتدار امانت ہے اللہ کا. آپ کا آئین جو یہ بھی آئین بچا ہوا ہے، جو متنازع آئین ہو چکا ہوا ہے، یہ آئین بھی ابھی بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے اقتدار ہے اللہ کا ہے اور آپ کے پاس امانت ہے. آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں. خائن کبھی بھی اللہ کی امانت کا امین نہیں ہو سکتا. وہی اللہ جیسے خان صاحب نے کہا کہتا ہے کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے. آپ ہر روز کئی سارے انسانوں کا قتل کرتے ہیں تو آپ اس اقتدار کے اہل رہتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں. لہٰذا یہ جو سسٹم ہم پر مسلط ہو گیا ہوا ہے، یہ عوام کا اعتماد کھو بیٹھا ہوا ہے، یہ اللیجیٹیمیٹ اللیگل ہے اور ان کو حق نہیں ہے ہم پر حکومت کرنے کا اور پاکستان کے وہاں پر حکومت کرنے کا. اور
جتنا یہ دیر سے ان کو ہٹایا جائے گا اتنی زیادہ نقصان ہوگا. لوگوں کے اندر مایوسی پھیل چکی ہے. آپ دیکھ لیں پاکستان کے حساس علاقے وہ بہت ہی ڈسٹرب ہو چکے ہوئے ہیں. کشمیر ہے آپ کے سامنے صورتحال ہے, بلوچستان ہے, خون بہہ رہا ہے, رس رہا ہے خون وہاں پر, اور بات ہی کوئی نہیں کرتا کسی کے ساتھ, مشورہ ہی نہیں کرتے. یہ عقل کل ہے. ہارڈ سٹیٹ یعنی اپنے عوام کے اوپر سختی کرنا, ظلم ڈھانا, یہ ہارڈ سٹیٹ ہے. سر پر گولی مارنا. جتنے بھی ہمارے لوگ جوان قتل ہوئے ہیں سب کے سروں پر گولیاں لگی ہیں. تو یہ کس طرح سے چلائیں گے آپ؟ آپ کو بندوں کو مارنے کا بہت شوق ہے تو ایک دن آئے گا کہ پھر آپ کو پاکستان میں رہنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. قاتلوں کو, ظالموں کو, نالائق لوگوں کو, نااہل لوگوں کو جو یہاں پر مسلط ہے عوام کی مرضی کے خلاف, پاکستان کے آئین کے خلاف مسلط ہے. جس کرسی پر بیٹھتے ہیں یہ غصب کی کرسی ہے, اللیگل, اللیجیٹیمیٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا اس وقت آپ دیکھ لیں دنیا کے حالات بدل رہے ہیں. کب تک یہ سلسلہ آپ چلائیں گے؟ کب تک لوگوں پر ظلم و ستم کریں گے؟ کب تک یہ ہم اپنے بچوں کا خون پائیں گے؟ ہم کیوں نہیں بیٹھتے, کیوں نہیں بات کرتے؟ جیسے انہوں نے کہا فرمایا کہ ہم کشمیر جانا چاہتے تھے, بات کرنا چاہتے تھے, ہم بلوچستان جانا چاہتے ہیں, ہم بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمانوں کو تو کہا گیا کہ وہ شاور فی الامر, مشورہ کرو آپس میں, مشاورت کے ساتھ مسائل کو حل کرو. آپ سے حل نہیں ہو رہے نا, حالات بدتر ہو رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ اقتصادی حالات بدتر, امن و امان کے حالات بدتر, سیاسی حالات بدتر, بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. کب تک چلائیں گے؟ یہ پاکستان کو کھائی میں پھینک رہے ہیں آپ. یہ نکلے گی بھی نہیں, پھر کوئی بھی نہیں باہر نکال سکے گا اس کو. اس لیے پاکستان کے عوام کی, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ظلم کے آگے کھڑے ہوں, اس ظلم کے آگے کھڑے ہوں. یہ ظلم ریت کی دیوار ثابت ہوگا اگر آپ کھڑے ہوں گے تو. کب کھڑے ہوں؟ جتنا زیادہ دیر سے کھڑے ہوں گے اتنا زیادہ قربانی اور زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. جتنا جلدی اٹھیں گے اتنا جلدی حالات بہتر ہوں گے. ہم سب کی ذمہ داری ہے. بے گناہوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے آپ نے, ملک کے جوان بچوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے آپ نے کہا آپ یہ لکھ کے دے دو کہ ہمارا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ہم باہر آ جاؤ گے. انہوں نے نہیں لکھ کے دیا, اور ہمارا سلام ہے ان کو, ان کی استقامت کو. جوان مرد ہیں وہ لوگ. ہزاروں بچے آپ نے اس قوم کے بیٹے, اس وطن کے بیٹے آپ نے جیل میں بند کیے ہوئے. اور پھر مسنگ پرسن تم نے اٹھائے ہوئے, جن کی مائیں, بچے, بہنیں گھر انتظار کر رہی ہیں. بعض کی مائیں مر گئی ہیں انتظار کرتے کرتے. یہ ایک المی ہے, درد ہے. یہ ایک ایسا گہرا گاؤں ہے, ایسا ریاست کو لگا ہوا ہے کہ یہ گاؤں بھر نہیں رہا, دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے, آپ کی جن پر پیکا ایکٹ لگا ہوا ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس وطن کے لیے آواز اٹھائیں. نہیں تو جیسے محمود خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے خیال میں جب یونائٹڈ نیشن کا ادارہ بن رہا تھا اس وقت 66 ملک تھے, 66 صاحب کہہ رہے تھے. ابھی کتنے ہیں؟ 210. یہ ملک ٹوٹے ہی ہے نا, بنے ہیں نا. کیا پاکستان نہیں ٹوٹا ہے؟ کیوں ٹوٹا ہے؟ عدل و انصاف نہیں تھا, ظلم تھا, زیادتی تھی. 1970 میں الیکشن ہوتا ہے دسمبر میں, جب تک پاکستان ٹوٹتا نہیں ہے پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہوتا ہے. عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا, پاکستان ٹوٹ گیا. واللہ کبھی نہیں ٹوٹتا یہ. اور کسی کو سزا ملی ہے پاکستان توڑنے کی؟ کسی کو افسوس ہے پاکستان ٹوٹنے کا؟ ابھی 16-17 دسمبر آیا, کوئی شوق منایا گیا ہے, افسوس کیا گیا ہے, کوئی گفتگو ہوئی ہے, کوئی ڈائلاگ ہوا ہے, کوئی بات ہوئی ہے؟ باقی ماندہ پاکستان بھی, اس کا بھی وجود سخت خطرے میں ہے. بہرحال ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہمارے جو لوگ بلوچستان میں مارے گئے ہیں, ماؤں کے بچے مارے گئے ہیں, یہ ساتھی, یہ لوگ جن کو مدد نہیں کی گئی ہے, واقعا یہ ایسا جرم ہے جو ناقابل بخشودنی ہے. ہم ان کے ساتھ ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صافی حضرات, محمود خان صاحب نے, علامہ صاحب نے جن معاملات اور جن مسائل کا ذکر کیا, میرے خیال میں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. کوئی ایسی بات بچی نہیں کہ جس کا میں تذکرہ کروں, لیکن چند ایک گزارشات ہیں, کچھ باتیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا ضرور. کوئی بھی ملک ہو, چاہے وہ اسلامی ملک ہو یا کسی اور مذہب سے
تعلق رکھنے والے ممالک ہوں، چاہے وہ ریاست جمہوری انداز میں چلانا چاہتے ہیں، چاہے کوئی کنگڈم ہو، ان ممالک کے چند بنیادی اصول ہوتے ہیں جو اس کو ایک ملک کہلانے کے قابل سمجھتے ہیں، جہاں پہ ایک دستور ہو اور دستور کو جو ہے فالو بھی کیا جائے، اس کا احترام بھی کیا جائے، جہاں پہ سیاست ہو، چاہے وہ حزب اقتدار کی سیاست ہو، چاہے حزب اختلاف کی سیاست ہو، اس میں برداشت کی گنجائش ہونی چاہیے، جہاں پہ عدالتیں ہوں جن سے انصاف ملے بھی اور انصاف کی توقع بھی کی جائے اور انصاف کی امید بھی کی جائے، جہاں پہ صحافت ہو، جہاں پر صحافیوں کو اپنا قلم استعمال کرنے کی آزادانہ ان کو آزاد کیا جائے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے قلم کی سیاہی کا اور اپنی اظہار رائے، نہ کہ وہ خود اپنی اظہار رائے کریں بلکہ چاہے وہ حکومت سے تعلق رکھنے والے ہوں، اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کا نقطہ نظر اپنے قلم کے ذریعے سے یا اپنی کیمرے کی آنکھ کے ذریعے سے جو عوام تک پہنچائیں۔ لیکن یہ بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں پر سیاست بکاؤ بن گئی ہے، یہاں پر ایوانوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو عوام کی حمایت نہیں بلکہ گٹڑیوں میں بھرے ہوئے نوٹوں کی گڈیوں کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر صحافت پیکا قانون کے تحت ان کو پابند کیا جاتا ہے۔ آج کیا یہ ستم ظریفی نہیں کہ ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹیاں اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتی؟ یہ تو اسلام آباد کا حال ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی ساڑی گلی بھی آؤ تو دیکھو بلوچستان میں کیا صورت حال ہے۔ عدالتیں سے انصاف کی توقع نہ کسی عام شہری کو ہے، نہ ہی کسی پولیٹیشین کو ہے۔ آج کل ججوں کی جو بندر باٹ ہو رہی ہے، جس طرح ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں ٹھیلوں پہ، اس طرح باقاعدہ ججوں کی تعیناتی کی جو ہے وہ ریوڑیوں کی طرح جو بانٹی جا رہی ہے۔ ملک اور کے کیا صورتحال ہے، بلوچستان کی کیا صورتحال ہے، زیارت کے واقعات کا ذکر خان صاحب نے کیا، ہنہ کے واقعے کا ذکر خان صاحب نے، علامہ صاحب نے کیا، کشمیر کے مسئلے کا ذکر کیا۔ ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے، موجودہ دور حکومت جو موجودہ حکومت وجود میں آئی ہے، اس میں ان میں کمی آنے کے بجائے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کمی تب آتی ان میں جب کوئی ان میں دلچسپی دکھاتا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی سیریسنس کا مظاہرہ کیا جاتا۔ یہاں پر تو ہر کوئی، چاہے وہ ایوان میں بیٹھا ہو، چاہے وہ حکومت کی نمائندگی کسی پریس کلب میں آ کے کرتا ہے، کسی جلسے میں آ کے کرتا ہے، وہ دھمکیوں کے بغیر تو کوئی اس کے منہ سے کوئی الفاظ ہی نہیں نکلتے۔ اور انہی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج بلوچستان پورے کا پورا بلوچستان جو ہے نو گو ایریا ہو گیا ہے، جہاں پہ نہ کوئی سیاسی کارکن جا سکتا ہے، جہاں پر سیاست کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، جہاں پر جلسہ جلوس کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، جہاں پر سیمینار کرنے کی کوئی اجازت آپ کو نہیں دی جاتی۔ جب یہی دکھڑا لے کے ہم اسلام آباد یا لاہور میں آتے ہیں اور یہی باتیں جب ہم کرتے ہیں تو ان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، چبھتی ہیں ہماری یہ باتیں۔ تو آپ اندازہ کریں جب ہماری باتیں ان کو چبھتی ہیں، ان کی گولیوں کا کیا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟
ہمارے بچوں کے سینوں پہ، ان کی کھوپڑیوں پہ جو گولیاں ماری جاتی ہیں، ان کا درد کیا ہمیں محسوس نہیں ہو رہا؟ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا بلوچستان میں کہ کسی ایک علاقے میں جو جھگڑے نہیں ہو رہے، کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا کہ لوگوں کو جو اٹھایا نہیں جاتا، پولیٹیکل لوگوں کو جو ہے پابند سلاسل نہیں کیا جاتا۔ اگر ریاست واقعتاً بلوچستان کے مسئلے کو، کشمیر کے مسئلے کو اور ملک کے مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے تو وہ دلچسپی کا مظاہرہ کرے، نہ تو اس کو اگر اس طرح چلانا چاہتے ہیں تو چلائیں۔ کب تک چلائیں گے؟ پھر یہ چلے گا نہیں، اس کو گھسیٹتے رہیں آپ، اور گھسیٹتے گھسیٹتے جو ہے نا پتھر بھی گھس جاتا ہے، ہم تو انسان ہیں، لوہا بھی گھس جاتا ہے، ہماری ہڈیاں جو ہے لوہے کی بنی ہوئی نہیں ہیں۔ عمران خان، مارنگ بلوچ، علی وزیر، ایمان مزاری، کئی کو 17 سال سزا، کسی کو 25 سال سزا، کسی کو 10 سال سزا۔ کسی بھی ملک میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ آئین توڑنا ہے، ملک توڑنا ہے۔ مجھے کسی ایک شخص کا آپ نام لے کے بتائیں، چاہے وہ باوردی ہو، بے وردی ہو، جس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہو، اسے ایک دن کی، میں 25 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک دن کی اس کو سزا ملی ہے۔ جن لوگوں نے ملک توڑا ان میں سے کسی ایک کو سزا ہوئی ہے؟ عمران خان نے ملک توڑا، مہرنگ نے ملک توڑا، آئین توڑا، ایمان مزاری نے، انہوں نے تو آپ کی بنائے ہوئے آئین اور اس کے تحت چلنے والے قانون اور اس قانون کے ماتحت ان عدالتوں میں اپنی فریادیں لائے ہیں۔ مہرنگ بھی تو وہی فریاد لے کے آپ کے پاس آئی تھی، لیکن اس کی پاداش میں ان کو جو ہے سزائیں ملتی ہیں، لیکن جنہوں نے ملک توڑا ان کا کچھ نہیں۔ کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ بلوچستان کے ایک وزیر کو برطرف کیا گیا ہے۔ مجھے اس وزیر سے کوئی ہمدردی نہیں، لیکن وجہ کیا تھی؟ اس نے صرف وزیر اعلیٰ کی جو ہے ہاں میں ہاں نہیں بھری، ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنایا تھا کیبنٹ میں، اس نے اور اس کے اور دندے ہوں گے مجھے اس کا پتہ نہیں، وہ ان کی آپس کی بات ہے، اندر کی بات ہے ان کی، لیکن اس بنیاد پر اس کو برطرف کیا گیا کہ اس نے کیوں کیبنٹ کی میٹنگ میں اس کی ہاں میں ہاں نہیں بھری۔ لیکن کسی ایک تحصیلدار کو معطل نہیں کیا جاتا جب 42 لوگوں کی لاشیں زیارت سے لائی جاتی ہیں، کسی ایک وزیر کی ناک تک جو ہے نہیں کٹتی۔ اس بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ مسنگ بھی ہوتے ہیں اور روزانہ کی طور پر جو ہے لوگوں کی جو ہے لاشیں گرائی جاتی ہیں، لیکن ایک نافرمانی پہ اس وزیر کو فارغ کیا جاتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کو تو مجھے پتہ نہیں، جو شاید سنا ہے ساؤتھ افریقہ یا کینیڈا گیا کوئی، جی نیو یارک گیا کوئی ایس ایچ او ڈھونڈنے کے لیے کہ اس کو وہاں سے کوئی ایس ایچ او ملے، وہ ہماری جو ہے مرمت کرے۔ تو شاید ہمارے اپنے ایس ایچ او اتنے قابل نہیں ہیں، وہ گیا ہے وہاں سے، لیکن اتنے بڑے واقعات ہونے کے باوجود وہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی طرف وہ جاتا نہیں ہے، گھر سنبھالا نہیں جاتا ان سے۔ اتنی نااہلی اور نالائکی ان کی جو رگوں میں بھری ہوئی ہے، ان سے اپنا گھر سنبھالا نہیں جاتا۔ وہ بین الاقوامی معاملات کو حل کرنے کے لیے گئے۔ یہ میرے خیال میں ان قوموں کی بھی بدنصیبی ہے جنہوں نے ایسے لوگوں کو جو ہے اپنا منصف منتخب کیا ہوا ہے۔ ان سے کوئی پوچھے، ان کو بولے پہلے جا کے اپنا گھر سنبھالو۔ تو جب تک کہ بلوچستان اور کشمیر یا ملک کے ان علاقے کے مسائل حل نہیں ہوں گے، جب تک کہ سیاسی ڈائلاگ کا آغاز نہیں کیا جاتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے نا ان مسئلوں کے حل سے فوراً حل ہو جائے گا، نہیں، ایک
غم و غصہ، ایک نفرت کو اگر کم کرنی ہے تو مسنگ پرسنس کی واپسی، تمام مسنگ پرسن کی واپسی لازمی ہے. اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو واپس لایا جائے. اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے اپنی عدالتوں میں ان کو پیش کیا جائے. اگر ان کو مار دیا گیا ہے ان کے ورثاؤں کو اطلاع دیں. اور ان تمام اسیران کو، عمران خان، علی وزیر، مارنگ بلوچ اور ان کے جو BYC کے جو رہنما ہیں وہ، ایمان مزاری اور PTI کی تمام قیادت کو بلا کسی تاخیر کے ان کو رہا کیا جائے. پھر بیٹھ کے اس مسئلے کا حل ہم آپ کو سمجھائیں گے. بڑی مہربانی. زین شاہ ادھر آ جناب. نہیں آئے. اتنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے قائدین نے جو کشمیر بلوچستان پہ باتیں کیں ان سے اتفاق کیے ہوئے صرف میں کچھ چیزیں ایڈ کروں گا کہ ہماری داخلی اور خارجی پالیسی ریجنل غلط ہے، جس کے نتیجے میں جو بھی اندرونی تضادات ہیں یا پبلک موومنٹس ہیں ان سب کو کسی نہ کسی ملک کے، کبھی کہتے ہیں کہ جوئش، کبھی کہتے ہیں ایسٹرن بارڈر سے، اور دوسروں کے کھاتے میں ڈالتے ہوئے اور بندوق کے زور پہ کام چلایا جا رہا ہے. دوسرا، انٹرنل پالیسی، پالیٹکس پہ پابندی ہے. جمہوری سیاست اور الیکشنز میں حصہ لینا وہ بھی سلیکٹیو ہے، اور جعلی الیکشنز کے ذریعے جو سسٹم ہائیبرڈ بنایا ہے وہ بھی کولیپس کر چکا ہے اکنامک وائز. تو سوائے ایک انڈیکیٹر کے باقی ایکسپورٹس نیچے گئی ہیں، امپورٹس بڑھی ہیں، بلز بڑھتے جا رہے ہیں، اور انڈسٹریل اور ٹریڈ دونوں کم ہیں. ایک انڈیکیٹر تھا وہ ہے ریمیٹنسز کا جو 41 USD پہ آیا ہے، لیکن اس پہ ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے. ایڈورس کنڈیشن کی وجہ سے نارمل ایک لیبر جاتی ہے، دوسرے جو ادھر سے مائیگریٹ ہوئے ہیں ان کی وجہ سے یہ ٹیمپرری کچھ سالوں کے لیے ہے. دوسرا، ایران وار آئی تو پورٹ کراچی کا چلا، ادھر سے کمائی ہوئی جو کچھ مہینے غیر معمولی ہوئی. تو یہ عارضی چیزیں ملک کو نہیں چلائیں گی، اور یہ اکنامک انڈیکیٹر سارے اگینسٹ ملک کے ہیں. اور اس کا حل کیا تلاش کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی نیا نیریٹو دے دیتے ہیں. پہلے دیا گیا سی پیک گیم چینجر، پھر کہا گیا کہ اڑان پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی اور دوسری آئیں گی، اور تیسرا کہا گیا کہ SIFC جو ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لائے گی. روز نئے نیریٹو لاتے ہیں، لیکن ان سے کسی سے بھی اکنامک نہ اسٹیبلٹی آ سکی ہے، نہ ہی اپنی اس کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ سکی ہے. صرف اونرشپ ٹائٹل چینج ہوا ہے، جو گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف سندھ، گورنمنٹ آف بلوچستان یا KP کی چیزیں ہیں وہ کمپنی سرکار کے نام پہ اونرشپ چینج ہو رہی ہے، لیکن فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. تو ایسے حالات میں نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، نہ اکنامک اسٹیبلٹی ہے. نہ صرف اتنی، لیکن اندر لوگ ناراض یہاں تک ہیں کہ کشمیر جو 78 سال سے ہمارا ایک نیریٹو تھا پاکستان کا، وہ سارا ڈبو دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کشمیر کیس بھی کو بھی نقصان پہنچانے میں اس حکومت کا ہاتھ ہے. تو پھر کس چیز کی بات؟ اور اس کے بدلے میں ابھی جو تازہ قدم اٹھایا گیا ہے، ایک
जबरी आइन में तब्दीलियाँ, जो हाथ उठा के, जूते मार के या पैसे दे के जो चीज़ें कराई गई 2 आइनी तरमीमें 26वीं 27वीं, उनसे क्या निकला? ये सहाफ़त पीका की, ये कैंगरू सहाफ़त, इससे क्या निकलेगा? कैंगरू कोर्ट्स, इससे लाना क्या चाहें? और ये कैंगरू पार्लियामेंट जो 8 फरवरी को 2024 को लाए हैं, इनसे कौन सा निज़ाम लाए हैं? तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। और दूसरा, आइन को बाईपास करके पहले प्रेसिडेंट ने कैनाल्स की अनाउंसमेंट की, अब नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के मार्फत जो NFC की डिस्ट्रीब्यूशन थी 57.5% सूबों की थी और 42.5% फेडरल थी, उसको तब्दील करके और 35% कर दिया है सूबों का और 65% कर दिया है वफाक का। और वफाक को ज़रूरत नहीं है पैसों की, कहते हैं ज़रूरत है। कहा गया है कि ये पैसे नए वाटर प्रोजेक्ट्स और डिफेंस में इस्तेमाल होंगे, ये भी बता दिया है, और ये 3 साल तक जारी रहेंगे। वफाक को ज़रूरत नहीं है, लेकिन 17 मिनिस्ट्रीज़ जो 18th अमेंडमेंट में आई वो डिवॉल्व नहीं की। 50 के लगभग अथॉरिटीज़ और डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं जो इधर इस्लामाबाद में मुख्तलिफ लोगों को एडजस्ट करने के लिए अफसरान को लाया जाता है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को। इसकी वजह से ओवर बर्डन है, ये बर्डन उतार दें, राइट साइज ऑफ द गवर्नमेंट कर लें। और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये फेडरल सिस्टम है, और फेडरल सिस्टम में फेडरल गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है और CCI होती है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। लोकल बॉडीज़ के हम हामी हैं कि उनको ज़्यादा फंड दिए जाए, लेकिन उसको भी मनफी अंदाज में कि लोकल बॉडीज़ फेडरल कंट्रोल में जाएं और आगे जाके हमारे तारीख़ी वतनों को डिवाइड करें, उसकी प्लानिंग हो रही है। और लोकल बॉडीज़ भी, फाइनेंसेस भी SIFC के थ्रू पूरे असेट्स ले लिए। अब NEC की मीटिंग वो इतनी ताकतवर हो गई है जो कॉन्स्टिट्यूशन के 163A को भी बाईपास कर देती है और पैसे ले जाते हैं। तो ना कॉन्स्टिट्यूशन पे चलना है, ना पार्लियामेंट के थ्रू चलना है, तो ये हमारा बड़ा डिज़ास्टर आ रहा है। हम समझ रहे हैं कि इस मुल्क को पार्लियामानी फेडरल सिस्टम चाहिए और अपने तारीख़ी वतनों को जाग्राफिकल तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज और ओनरशिप ऑफ टैक्सेस चाहिए। फेडरेशन को चलाने के लिए उसका कंट्रीब्यूशन चाहिए और साफ शफाफ इलेक्शंस चाहिए। लेकिन इसको हमेशा नए स्ट्रक्चर, कभी कहते हैं 1 यूनिट, फिर कहते हैं कि छोटे छोटे सूबे हैं, अब कहते हैं कि बहुत बड़े सूबे हैं, इनको 10-15 बना दो। हम समझ रहे हैं कि इससे पॉलिटिकल इंतशार बढ़ेगा और ब्लड शेड होगा। तो ऐसी चीज़ें ना करें, मुल्क को पुरअमन सियासी माहौल में चलाएं। ये जो जाली कोर्ट्स बनाई हैं, जो 26वीं 27वीं तरमीम में की हैं या 28वीं का डर दे के जो कर रहे हैं, इन हरकतों में न जाएं और मुल्क को मौजूद तरीके से चलाएं। थैंक यू। सही चेंज सीट सर। जी सर, चेंज सीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोसा साहब जी। ये जो कौमें अपनी माजी से सबक नहीं सीखती हैं वो उनको मिट जाती हैं। वो बलूचिस्तान का, हमारे बैठे हुए हैं अकाबरीन भी यहाँ, अब बलूचिस्तान का क्या जो कुछ हो रहा है इसकी ज़रा मुमासलत ले लें, ईस्ट पाकिस्तान से ज़रा मुमासलत ले लें कि जो कुछ वहाँ 65 की जंग के बाद हिंदुस्तान ने ये सोचा कि अब इनको शायद इस तरह मात नहीं दी जा सकती है, वो प्लानिंग की गई, अगर तला कंस्पेरेसी हुई, और उसके बाद जो है बंगालियों में इतनी नफ़रत आ गई आपकी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़।
آپ کے ویسٹ پاکستان کے خلاف. جس طرح ابھی اگر بلوچستان میں کوئی جائے تو باہر سے تو وہ جو ہے لوگ, ہم گئے تو انہوں نے کہا تجھے تو ادھر کر دیں گے کیونکہ تو بلوچ ہے, لیکن دوسرا پنجابی شناختی کارڈ دیکھ کر ہمیں تو گولیاں ماریں گے. تو یہ منافرت جو اس وقت پھیلی ہے بدقسمتی سے, اس کی مماثلت ذرا دیکھیں. ہندوستان لمبی پلاننگ پھر کر رہا ہے اور پاکستان کو پھر توڑنے کے لیے جو ہے وہ پوری طرح جو ہے کار فرما ہے. اور ہمارے جو حکمران ہیں ماشاءاللہ ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں. چاہے وہ اسی طرح یحییٰ خان نے جس طرح کہا تھا کہ آئی وانٹ دا سوائل آف بنگال مائنس دا بنگالیز, اس نے کہا یہ کیڑے مکوڑے ہیں عوام. جس طرح اب ہماری حکومت کہتی ہے کہ بلوچستان کے باسی تو جو ہے یہ سارے ہی غدار ہیں, اور غداری کا فتوے جو ہے اور یہ کفر کے فتوے ہم جب سے پاکستان بنا ہے ہم سنتے آئے ہیں, اور یہ ہمیں جو ہے کسی کے جو ہے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے حب الوطنی کی. اب دیکھیں, اب باتیں کر رہے ہیں کہ جی مرکز کو مضبوط کیا جائے اور یہ NFC ایوارڈ کو ختم کیا جائے. مجھے بتائیں کہ یہ اگر آپ وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام نہیں چلاتے تو بلوچ کی جو ہے وہ زبان مختلف ہے, اس کا جو ہے کلچر مختلف ہے, اس کی جو ہے اپنی بود و باش مختلف ہے, اس کا اپنا رہن سہن. اسی طرح سندھی کا اپنا کلچر ہے, اسی طرح پنجابی کا اپنا کلچر ہے, پشتون کا اپنا کلچر ہے, KPK میں جو باسی ہیں. تو اس کو ایک وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام ہی متحد کر کے اور پاکستان کا عمرانی معاہدے پر عمل سے ہی پاکستان پھل پھول سکتا ہے اور پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. کیوں ہمارے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ 73 کا آئین جو عمرانی معاہدہ ہے جو متفقہ طور پر بنا تھا, اور پھر 18ویں ترمیم بھی متفقہ طور پر پاس کی گئی تھی, جس میں 135 وہ جو مندرجات آئے اور اس میں جو ہے ڈکٹیٹرز کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا اور پیمندکاری بھی اس کی جو ہے ختم کر دی گئی, روح کو بحال کیا گیا. اور اسی کو اگر دیکھیں آپ میثاق جمہوریت جو مئی 2006 رانی شہید بے نظیر بھٹو اور محترم نواز شریف کے درمیان منضبط ہوا تھا, میں بھی موجود تھا وہاں. ذرا اس کی آپ 34 شقیں ساری پڑھ لیں, ساری یہ دو پارٹیز نے منضبط کی تھیں, یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے. وہ ایک ایک چیز کی جو ہے وہ اس کی انحراف کرتے چلے جا رہے ہیں. اس میں یہ تھا کہ نہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے ہم حکومت گرانے دیں گے, نہ بنانے دیں گے, نہ سیاسی جماعت گرانے دیں گے, نہ بنانے دیں گے, اور کسی کی بساخیوں پر چڑھ کے اقتدار میں نہیں آئیں گے. صاف اور شفاف جو ہے الیکشنز کروائیں گے, غیر جانبدار الیکشن کمیشن آف پاکستان ہوگی, آزاد عدلیہ ہوگی, اور کوئی انتقامی مقدمات نہیں درج کیے جائیں گے کسی کے خلاف. اب ذرا آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. 263 سال سزا کی ہے ڈاکٹر یاسمین کو, 263 سال سزا کی ہے اسے مختلف مقدمات میں. اور ہمارا جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھا قومی اسمبلی میں عمر ایوب, اس کو 50 سال سزا کی ہے اور اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن جو سینٹ میں تھا شبلی فراز, اس کو بھی ڈسکوالیفائی کر کے اس کی سیٹ خالی کر کے اس کو جو ہے 50 سال سزا کروائی ہے. بچر صاحب جو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں تھا, اس کو بھی سزا کر کے ڈسکوالیفائی کر کے 50 سال سزا کروائی ہے. او بابا, اس طرح سے یہ اور ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ بے شمار ہمارے جو ہے MNAs اور MPAs اور سینیٹرز کو بھی اسی طرح سزائیں کروا کے تو آپ نے جو ہے پابا سلاسل کر کے ان کی سیٹیں بھی چھین لی ہیں. اور اس طرح آپ نے 2/3 بنائی. ہماری جو نشستیں تھیں مخصوص نشستیں, 180 سیٹیں جیتتی ہیں عمران خان نے, ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے. 180 سیٹیں جیتنے والا تو جیل میں جو ہے 4 سال سے 3 سال سے, اور جو ہارا ہے محترم نواز شریف صاحب ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے ہیں. میرے تو ساتھ والا حلقہ ہے جہاں سے میں جیتا ہوں, میرے ساتھ والے حلقے سے وہ ساری دنیا جانتی ہے ہارے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. وہ 80 سالہ بیچاری کو 216 سال سزا کرائی ہوئی ہے, اور وہ جیل میں کینسر سروائیور ہے, وہ جیل میں پڑی ہے. اور پاپا روم ہمارے جو ہے ان کا بھائی صاحب ایک وزیر اعظم ہے, اور دختر نیک اختر ان کی پنجاب کی جو ہے وہ دبنگ وزیر اعلیٰ ہیں. تو یہ مذاق اب دیکھیں, کہتے ہیں جی ہمارا صوبہ. او بھائی, تمہارے صوبے میں سے 2 فورن اور لیڈیز کو لا کر جتنی بے حیائی اور بے شرمی سے ان کا عزتیں تار کی گئی ہیں,
دنیا میں ہماری ساری جو ہے پاکستان کا امیج بدنام کیا گیا ہے، اور اس میں کس کا نام آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ آپ کے سارے ساروں کے سامنے ہے۔ تو جب یہ میں کہتا ہوں کہ کیوں استعفیٰ نہیں دیتے وہ، اگر ان کا بیٹا اور ان کے بیٹے کا یعنی ان کا نواسا اگر بے گناہ ہے تو پھر کرنے دیں۔ کیوں ڈی آئی جی جاتا ہے میجسٹریٹ کے گھر میں؟ کیوں پولیس والے جاتے ہیں رات کو 1 بجے اور کہتے ہیں اٹھو اور یہ بیان اس کا جو ہے 164 کا بیان قلم بند کرو؟ یہ تو اس دبنگ میجسٹریٹ تھا، اس کو اللہ نے ہمت دی اور اس کی وجہ سے جو ہے پرچہ ان پر بھی ہو گیا۔ لیکن اب دیکھیں ساری یہ کاوش کی جا رہی ہے کہ یہ تو خود وکٹم تھا جی، یہ رضا ڈار صاحب تو خود وکٹم تھے، یہ تو ان کو ساروں کو بچانے کی کوشش اب بھی کی گئی ہے اور ان کو باہر بھیج دیا گیا۔ باہر جو کچھ ان کے بیانات آئیں گے وہ بھی پاکستان کی کتنی عزت افزائی ہوگی اس کا آپ خود جو ہے اندازہ لگا لیجئے گا۔ ہمارے بلوچ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچوں میں جب عورت جاتی تھی دوپٹہ پہنتی تھی، یقین کریں جنگیں بند ہو جاتی تھیں، جنگیں بند ہو جاتی تھیں۔ اس حکومت کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ اس نے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ یہاں ایمان مزاری کو دیکھیے، ٹویٹ کرنے پر اس کو 50 سال سزا کی ہے او بھائی، اور اپیل اس کی کوئی نہیں لگاتا ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ جو انہوں نے 18ویں ترمیم میں کہا تھا کہ سینئر موسٹ جج ول بی دا چیف جسٹس آف پاکستان، وہ بھٹو صاحب کے نواسے اور رانی شہید بے نظیر کے بیٹے نے ہلکان ہو کر 26ویں ترمیم جس طرح سے کروائی ہے، اور جس طرح سے اس 18ویں ترمیم تو کیا باپ کے آئین کو بھی، باپ کے 73 کے آئین کو بھی منہدم کر دیا، کیونکہ یہ آئین جو ہے 73 کا یہ ٹرائکوٹمی آف پاور پر بیسڈ تھا۔ یہ 3 ستون تھے اس کا، اور سب سے اہم ستون اس کا عدلیہ تھا جو واچ ڈاگ تھا آپ کی ایگزیکٹو کی دسترس اور زیادتیوں کو، وہ اس پہ نظر بھی رکھتا تھا اور اس کا ازالہ بھی کرتا تھا۔ آپ نے تو عدلیہ کو منہدم کر کے تابع کر دیا ایگزیکٹو کے، سو آپ کا 73 کا آئین تو ختم ہو گیا۔ بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی، رانی شہید بے نظیر بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ جس آئین، جس نظام، جس عمرانی معاہدے کو ہم نے اتنی محنت سے، اور نہ صرف وہ اپنے باپ پر بھی ماشاءاللہ جو 18ویں ترمیم تھی یہ ان کے والد صاحب کا ترہ امتیاز تھا، اور بار بار کہتے تھے، اس میں فخر لیتے تھے کہ میں نے اپنے تئیں جو مرکوز سارے اختیارات تھے میں نے عوام کو، پارلیمان کو واپس دے دیے، واپس کر دیے۔ ارے اس لیے واپس کیے تھے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں آپ کا جو ہے بیٹا وہ ساروں کو منہدم کر کے اس کا بھی جو ہے اتنا روپ لائے کہ ختم کر دے سارا سلسلے کو۔ اور پھر 26ویں اور 27ویں ترمیم کی ذرا روح کو دیکھیے گا، اس نے کیا کیا ہے۔ 126 آرٹیکل ہے کہ کوئی قانون اسلام اور شرع کے خلاف نہیں، ان کا بھی، اور صدر صاحب کے بھائی تا حیات استثناء ہے، یعنی وہ مرنے کے بعد بھی ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ وہ آئین کو توڑ دیں، آرٹیکل 6 کدھر گیا؟ آئین کدھر گیا؟ آرٹیکل 6 تو کہتا ہے جو بھی کھلواڑ کرے گا آئین کے ساتھ اس کو سزائے موت ہوگی۔ سب سے بڑا ہے اور ایک واحد جرم ہے جو آئین کے اندر درج ہے، وہ آئین سے کھلواڑ ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی زندگیوں کا احاطہ کرتا ہے، اور وہ سارے جو ہے نظام اس کے اوپر چلتا ہے، سو اس کو اتنا زیادہ کیا گیا۔ لیکن آئین میں یہ 27ویں ترمیم کر کے اس کو ختم کر دیا گیا ماشاءاللہ۔ اب سربراہان جو مرضی آئین پہ کے ساتھ کرے، توڑے، یہ 28ویں ترمیم میں اپنے آپ کو جو ہے صدر پاکستان بنا دے، وردی کے ساتھ بیٹھ جائیں، جو مرضی کریں، انہوں نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا۔ تو یہ دیکھیں بڑا خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ 65 میں جو ہے جنگ کا نتیجہ ہم نے 71 میں دیکھا، اور وہ دنیا کی بدترین عسکری شکست تھی۔ 93,000 فوجیوں نے اروڑا کے قدموں پر جو ہے سرنڈر کیا تھا بغیر گولی چلائے ہوئے، اور عوام اس لیے کہ ان کی خلاف ہو گئی تھی۔ اور اب بھی وہی مذاق کیا جا رہا ہے کہ 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، 17 سیٹیں جیتنے والا۔ اس وقت یہ تھا کہ جو اس کو 160 سیٹیں ملی تھیں، 160 سیٹیں جیتنے والے کو جیل میں کر دیا تھا، اس کی پارٹی آدھی توڑ کر جو ہے نامینیٹ کر دیے تھے، وہاں جماعت اسلامی ان کی سہولت کار بنی، نامزد کر دی، اور 1 سیٹ جیتنے والا امین الدین کو جو ہے آپ نے پرائم منسٹر آف پاکستان بنا دیا تھا۔ تو کیا چل سکا تھا وہ نظام؟ کیا وہ چل سکا تھا؟ آپ نے ملک کو جو ہے برقرار رکھ سکا تھا؟ اب آپ پھر وہی مذاق کر رہے ہیں۔
تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں. اب پھر ہندوستان کے ٹریپ میں آپ آ رہے ہیں. اس وقت اگرتلا بنی تھی, اب آپ بار بار کہتے ہیں کہ خوارج الہندوستان, ان کا نام لیتے ہیں, ہر واردات میں ان کا نام لیتے ہیں. تو پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, اور آپ اس کے جو ہے گولیاں مار کے, کیا یہ حل ہے؟ دیکھیں, گولیاں مارنا, تشدد کرنا, جبر کرنا, لاٹھی گولی کی سرکار کبھی بھی نہیں چل سکتی ہے. سو خدا را آپ ہوش کے ناخن لیں. یہ بات جو اتنی معززین نے اور سارے صوبے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو آپ کو دے رہے ہیں, سب سے پہلے آپ جس طرح اس نے بلاول نے بھی کہا, میں انڈورس کرتا ہوں اس کو, کہ ڈیفنس منسٹر کو ڈسمس کریں, ڈیفنس منسٹر کو ڈسمس کریں. کشمیر کا ایشو آیا ہے, کشمیر میں وہ کہتا ہے راولہ کوٹ کے کشمیری ہی نہیں ہے. یعنی وہ بجائے اس کے کہ ان کو پیسیفائی کرتا, وہ جلتی پر دیا جلا تیل چھڑکنے کے مترادف ہے. تو ایک یہ کریں. دوسرا, ہمارے فارن منسٹر صاحب ماشاءاللہ جو کچھ انہوں نے, یہ جس انداز سے ان کا نام آ رہا ہے اور جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے, پہلے تو جب ڈان لیک آئی تھی تو آپ نے ایک منسٹر کو جو ہے قربان کر کے تو نظام چلتے رہے تھے, محترم نواز شریف صاحب کی کابینہ چلتی رہی. اب کیوں قسم کے انٹیریئر منسٹر کا, جو کچھ ملک میں حالات ہو رہے ہیں, یہاں جیسے کہا گیا کہ ایک ریل کا ایکسیڈنٹ ہو تو مہذب ملکوں میں ریلوے منسٹر ریزائن کرتا ہے, اس کو بھی فوراً مستعفی ہونا چاہیے یا ڈسمس کرنا چاہیے. کم از کم کچھ تو لوگوں کی اشک شوئی ہو کہ واقعی یہ حکومت سنجیدگی چاہتی ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے, اچکزئی صاحب نے بارہا جا کے ان کے پرائم منسٹر, ہم مانتے نہیں ہیں فارم 47 کا ہے, لیکن باہر کیف نیگوسیشن سے بھی ہم نے تو بار ہاتھ بھیجا ہے. لیکن جب انہیں کہا جائے کہ عمران خان سے ملاقات کروا دو تو وہ کہتے ہیں پوچھ کے بتاؤں گا. تو پوچھ کے جس سے بتانی ہے بھائی آپ پوچھ لیں جو بھی آپ نے کرنا ہے, لیکن خدا را جب وہ ملک نہیں چلا سک رہے ہیں تو پھر آئیے ہوش کے ناخن لیں, ہم مل کر بیٹھیں اور پاکستان باقی کو بچائیں. پاکستان کے آئین کو اپنی اصلی شکل میں بحال کرنے سے, عدلیہ کو آزاد کرنے سے, الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہونے سے, شفاف الیکشن سے, یہی آپ کی وفاق کا حل ہے. اور جب تک آپ یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, ہمیں جلسے نہیں کرنے دیتے. ارے بابا, سیاسی جماعتوں کو جلسے کرنے دو, اسی طرح قومیت آپ کی بڑھے گی, اسی طرح آپ کا جو ہے ایک وفاق کا جو ہے آپس میں ہوموجینٹی آئے گی. وفاق چلتی ہی اسی طرح ہے جب آپ مختلف الآراء خیالات کو جو ہے مشتہر ہونے دیتے ہیں, تو تب ایک ہم آہنگی اور یگانگت اور میل ملاپ سے جو ہے معاملات شروع ہوتے ہیں. اور اختلاف رائے آپ کا جو حق ہے, آپ پر پیکا پر فوراً جو ہے یہ پابندیاں ختم کی جائیں. آپ کے جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے یا ان کو جو ہے جہاں بھی ان کو پابند سلاسل کر کیا ہوا ہے, ان کی فوراً مخلصی ہو. پیکا کے یہ ڈریکونین ایکٹس ہمیں نامنظور ہیں. جب تک یہ آپ نہیں کریں گے اور فریڈم آف ایکسپریشن کو, جو آئین کا جو منتہا ہے, اس کو آپ ریسٹور نہیں کریں گے, تب تک ملک پر یہی کالے بادل چھائے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ سر. پاکستان زندہ باد. یا اٹھا کے والے ہوں آؤ زبیر, آجا زبیر. آپ بھی آجائیں زبیر بھائی, آپ 5 منٹ بات کریں. ہمیں 5 نواز بھائی آپ کر رہے ہیں, آپ 4 منٹ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے سیاسی جو پاکستان میں صورتحال ہے اس کے حوالے سے تو سب نے بات کی ہے. بلوچستان میں, آزاد کشمیر میں, کے پی میں اور سارے پاکستان میں جو ہو رہا ہے, اب اس کا ایک بہت ہی جو سب سے زیادہ میرا خیال ہے امپیکٹ ہے, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ
جو پاکستان میں سٹیک ہولڈر ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں. 25 کروڑ عوام کا آلریڈی اس وقت 4.5 سال گزرنے کے بعد جو معیشت کے حوالے سے جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، یعنی کہ 4.5 سال پہلے جہاں پاکستانی کھڑا تھا، آج ایک پاکستانی کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا، ہاتھ اٹھا سکتا کہ میں کوئی مڈل کلاس ہوں، کوئی عورت ہو، کوئی بزنس مین ہو، کہ میں آج 4.5 سال پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے میری معیشت کے حوالے سے. ایک شخص نہیں کہہ سکتا. اور یہ چیلنج میں دیتا ہوں حکومت کو. جہاں جس ملک میں معیشت کی حالت اتنی تباہ کن ہو چکی ہے ہر لحاظ سے، چاہے وہ انویسٹمنٹ ہے، 60 سال کی لوسٹ لیول، 60 سال ریکارڈ بھی کیسے توڑیں کہ 60 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو اتنی کم انویسٹمنٹ نہیں نظر آئے گی. آپ ایکسپورٹ دیکھیں 4 سال پہلے $32 بلین پر کلوز کیا، اب 30 بلین 4 سال کے بعد، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے 3 سال میں 60 بلین کر دیں گے. بھائی پہلے 4 سال کا تو حساب دے دو کہ 32 سے 30 آئے کیسے تھے. بے روزگاری پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ، تاریخ میں. غربت 45% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے، 45%. مہنگائی پچھلے 4 سال میں 80% بڑھی ہے، 80%، یعنی کہ ایوریج اگر کریں اینول تو آپ کی 20% ہوتی ہے. گروتھ پچھلے 4 سال کی پاکستان کے کوئی 4 سال اٹھا لیں سب سے بس. ابھی یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے پھر ادھر سے پنگا لے لیا بلوچستان میں، ادھر سے آپ نے آزاد کشمیر میں، کے پی میں حالات آپ کے خراب تھے، افغانستان سے وہاں بارڈر ڈسپیوٹ چل رہا ہے، لڑائی جھگڑا چل رہا ہے. ابھی کوئی انویسٹمنٹ کرے گا اس ملک میں؟ SIFC بنے ہوئے بھی 3 سال ہو چکے، آپ 2 اور SIFC بنا لیں، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کوئی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی. امریکہ کے ساتھ تعلقات زبردست ہو گئے، زبردست ہو گئے. جتنی دفعہ تعریفیں پاکستان کی امریکی صدر نے کی ہیں آج تک میرا خیال ہے 80 سال میں نہیں ہوئی تھی. نتیجہ کیا ہے؟ ٹیرف کا وقت ہے تو انڈیا کو زیادہ فیوریبل ٹیرف دے دیا اسی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. وہاں سے انویسٹمنٹ زیرو ہو گئی ہے، ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. یہاں سے ایکسپورٹ برے طریقے سے گر گئی امریکہ کے لیے، ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. کیونکہ ہمارا جو لیڈرشپ ہے ٹاپ، صرف ان کو چاہیے کہ جی ان کی لیجیٹمیسی قائم ہو جائے بس. 25 کروڑ عوام کے لیے یہ جو کچھ ابھی بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، جو کے پی میں ہو رہا ہے، اور جو دوسرے جو فیصلے ہیں، بجٹ جو آئے، اس کے نتیجے میں یہ جو سال ہے اس میں مزید غربت بڑھے گی، اس میں مزید بے روزگاری بڑھے گی، اس میں مزید مہنگائی ہوگی، اس میں گروتھ کا اور برا حال ہوگا. کوشچن جو لوگ یہاں پوچھتے ہیں بالکل صحیح پوچھتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں 4.25 سال آپ کو مل گئے ہیں تو ہندوستان ہمارے سے اتنا آگے کیوں ہے؟ ویتنام ہمارے سے اتنا آگے کیوں نکل گیا؟ بنگلہ دیش ہمارے سے کیوں ہے؟ لیجیٹیمیٹ کوشچن ہے، آپ سب کے لیے لیجیٹیمیٹ کوشچن ہے کہ بھائی آپ اتنے نکم میں ہیں کہ آپ پیچھے گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر سال گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کہاں ویتنام تھا، کہاں پاکستان تھا، کہاں بنگلہ دیش تھا، کہاں پاکستان تھا. آج پوچھ لیں جا کے کسی دنیا کے کوئی انڈیکیٹر. اور سب سے خطرناک بات جو آپ ہیومن کیپٹل میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. 0.8% پاکستان کی تاریخ میں اتنی کم کبھی بجٹ میں نہیں رکھا گیا تھا ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے. 0.8%. نتیجہ کیا؟ ان پڑھ لوگ، ہیلتھ وائز انہیلدی لوگ، تو ان کا کیا فیوچر ہے؟ صرف اشرافیہ کے لیے آپ نے ایک بڑا زبردست ایک بنایا ہوا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے ان کے تو بسیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہ پولیٹیکل سلوشن نہیں لے کے آئیں گے، وہ کہتے ہیں کہ اکنامک سٹیبلٹی کیوں نہیں ہے. میں لاسٹ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے پولیٹیکل لیجیٹیمیسی سے. پولیٹیکل لیجیٹیمیسی آف ناٹ 2 or 3 persons بٹ دی انٹائر پولیٹیکل لیڈرشپ. اگر پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں آئے گی، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور اس کی وجہ سے آپ کی اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی. تھینک یو ویری مچ. جی مصطفیٰ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکابرین نے بڑی تفصیلاً ملک کے سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی. اپنا نقطہ نظر تحریک تحفظ آئین پاکستان کا آپ کے ذریعے اس قوم کے سامنے رکھا.
آج کی پریس کانفرنس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے پاکستانی عوام کے علم میں یہ بات لانا ضروری تھی کہ کل رات تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل جماعتوں کی ایک مشاورتی میٹنگ ہوئی، اور اس مشاورتی اجلاس میں ملک کی اس پیچیدہ اور گمبھیر صورتحال پر کچھ مطالبات طے کیے گئے۔ بہت سی گفتگو ہو چکی، اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن مختصراً آپ کے سامنے ان مطالبات کو رکھنا چاہتا ہوں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک جس بھنور میں پھنس چکا ہے، جس طوفان میں پھنس چکا ہے، جس آگ میں جل رہا ہے، اگر آپ نے اس کی تپش میں کمی لانی ہے تو پھر ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ان پر عمل کیے بغیر نہ کوئی بات آگے بڑھے گی، نہ ہی پاکستان کے عوام مطمئن ہوں گے، نہ ہی بلوچستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں لوگ مطمئن ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز جس کے اوپر مکمل کنسنسس رہا وہ یہ تھا کہ بلوچستان کے حالات اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قومیت سے ہو، معاشرے کے کسی بھی طبقے سے ہو، وہ اس پر رنجیدہ ہے۔ وزیر اعظم محترم کل بلوچستان تشریف لے گئے، اس میٹنگ کے ہم نے فوٹیجز بھی دیکھے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اندر یہ احساس بھی پیدا نہیں ہوا کہ جو مظاہرین اپنے لواحقین، اپنے ورثا، ان کے ورثا لاشیں لے کر جو کوئٹہ اور زیارت کی سڑکوں پر بیٹھے تھے، کہ ان کے پاس چلے جاتے، زخمی جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں ان کی دلجوئی کے لیے ہسپتال چلے جاتے۔ آپ نے ایک مخصوص بند کمرے میں بیٹھ کر میٹنگ تو کر لی، لیکن کیا وہاں پر پولیس کے جو اہلکار شہید ہوئے، عام لوگ جو شہید ہوئے، کیا ان کا اتنا حق بھی نہ تھا کہ ان کی دلجوئی کی جاتی، ان کے پاس جایا جاتا، ان کے بہتے ہوئے آنسوؤں پر اور ان کے زخموں پر مرہم رکھا جاتا؟ یہ حکومت لا تعلق ہو چکی ہے پاکستان کے مسائل سے، پاکستان کے لوگوں کے احساسات سے، اور ہم ان مخصوص بلوچستان کے حالات کے تناظر میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کی حکومت فوری مستعفی ہو۔ صرف یہی نہیں، جس طرح اختر مینگل صاحب نے کہا کہ مسنگ پرسنز کا معاملہ وہاں پر بہت شدت اختیار کر چکا ہے، اور یہ بات، یہ حق پاکستان کا آئین ہر شہری کو دیتا ہے کہ اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر کسی بھی عدالتی فورم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں ان پر جو بھی الزام ہیں ان کو فوراً عدالتی فورمز پہ پیش کیا جائے، اور بلوچستان کی مخصوص صورتحال میں وہاں پر جو جتھے بنائے گئے ہیں، ڈیتھ اسکواڈز بنائے گئے ہیں، ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست ان کی حمایت سے، حکومت ان کی حمایت سے فوری طور پر دستبردار ہو جائے۔ یہ ہمارا باضابطہ مطالبہ ہے کہ اس وقت اس ملک میں سیاسی اسیران کی تعداد درجنوں میں نہیں، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں ہے۔ ان سیاسی اسیران میں عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، عمر چیمہ صاحب، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ،
ایمان مزاری صاحبہ اور علی وزیر صاحب، ہادی چٹھا صاحب، ہم ان پاکستان کے تمام سیاسی اسیران کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ صورتحال مزید نہ پاکستانیوں کے لیے نہ پاکستان کی اپوزیشن کے لیے قابل قبول ہے۔ بلوچستان کی صورتحال کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی صورتحال ہر پاکستانی کو پریشان کیے ہوئے۔ ہم تو حیران ہیں کہ اس ہارڈ سٹیٹ کو امپلیمنٹ کرنے کی خاطر آزاد کشمیر کی حساسیت کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا۔ ہارڈ سٹیٹس جس خطے میں ہم بستے ہیں وہاں پر اس کا قیام ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر ایک آئین موجود ہے، اس آئین نے حدود و قیود طے کر کے رکھی ہیں، اسی کے اندر سب کو کام کرنا ہوگا، یہ ہماری رول بک ہے۔ اور آزاد کشمیر کے حالات کے تناظر میں تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اس میں شامل جماعتیں آزاد کشمیر میں الیکشنز کے التواء کے مطالبے کی حمایت کرتی ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ اظہار ہمدردی اور حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہاں پر معاملات گفت و شنید سے طے کیے جائیں۔ الیکشنز کروانے کی کنڈیوسو انوائرمنٹ اس وقت آزاد کشمیر میں موجود نہیں ہے، اور اگر حکومت بضد رہتی ہے الیکشن کروانے پر تو وہاں پر خون خرابے کا اور مزید بدامنی کا خدشہ ہے۔ ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جس میں الیکشن کیمپین پر جانے والے امیدواروں کے ساتھ کیا رویہ پیش آ رہا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پر مزید حالات خراب ہوں۔ تحریک انصاف پہلے ہی ان الیکشنز کا بائیکاٹ کر چکی ہے۔ ہم ان الیکشنز کے التواء کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں۔ اس وقت ایز وی اسپیک بلوچستان میں بھی دھرنے جاری ہیں، سڑکوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں بھی دھرنا جاری ہے جس میں ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ ہم نے کل رات اس پر بھی غور کیا کہ بلا شبہ کہ اس پارلیمنٹ کی غیر نمائندہ حیثیت پر ہمیں بہت اعتراضات ہیں۔ صرف ہمیں ہی نہیں، میجورٹی پاکستانیز اس پارلیمنٹ کو اپنی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں سمجھتے۔ اس کے باوجود یہ جیسی بھی گھسی پٹی پارلیمنٹ ہے، یہ جیسی بھی لولی لنگڑی پارلیمنٹ ہے، یہ جیسی بھی کینگرو پارلیمنٹ ہے کہ اس کا فوراً ایک جوائنٹ سیشن بلایا جائے۔ جوائنٹ سیشن بلا کر ان کیمرہ بریفنگ دی جائے کہ ملک کے حالات کس حد تک بگڑ چکے ہیں اور اس کے اندر ہم کس طریقے سے ایک قومی لائحہ عمل ان چیلنجز کو نمٹنے کے لیے اپنا سکتے ہیں۔ اور وہاں پر صرف ہم جوائنٹ سیشن فار دا سیک آف جوائنٹ سیشن، بریفنگ فار دا سیک آف بریفنگ نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ فورم اس پر ان حضرات کو بھی ان سے پوچھا جائے، سیکیورٹی جن کے ذمے ہے، کہ ان چیزوں کو اب کریکٹ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوگا، اور اگر اس کلیکٹیو ایفرٹ میں آپ اس گھسی پٹی پارلیمنٹ کو
بھی اگر اس قابل نہیں سمجھتے تو پھر انفارچونیٹلی یہ معاملات پاکستان کی سڑکوں پر طے ہوں گے. یہ معاملات پہلے ہی 2 صوبوں میں آپ کے کنٹرول سے باہر جا چکے ہیں اور پھر شاید آپ کے لیے مزید سنبھالنا اور حالات کو ان نہج سے واپس لے کر آنا ممکن نہ ہو. ان مطالبات کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے حصول کے لیے بھی ایک طویل مشاورت ہوئی اور اس میں کنسنسس اسی چیز پر پایا گیا کہ بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا میں جلسوں کا انعقاد کیا جائے. 5 اگست کو عمران خان صاحب کی ناحق قید کے 3 سال مکمل ہو رہے ہیں. جو سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا اسکیجول اتحادی جماعتوں کے ساتھ مزید مشاورت کرنے کے بعد آپ سے شیئر کیا جائے گا، اس میں ان کے 3 سال مکمل ہونے پر بھی ایک احتجاج اور جلسہ اس میں شامل ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ کل کے مشاورتی اجلاس میں تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے شرکاء کو علیمہ خان صاحبہ کی اس کمنگ ویک میں پاسبل کنوکشن کے پراسپیکٹ سے بھی آگاہ کیا. 342 کے سٹیٹمنٹس ہو چکے ہیں. فیئر ٹرائل تو ویسے ہی اس ملک میں اب رہ نہیں گیا. ہمارے سامنے متعدد کیسز ہیں کہ جن میں آئینی اور قانونی تقاضوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، شام ٹرائلز ہیں. اس حوالے سے بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان اپنا یہ موقف رکھنا چاہتی ہے پاکستان کی عوام کے سامنے کہ پہلے ہی عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ، ان کی جماعت کے ہزاروں کارکن اس وقت سختیاں برداشت کر رہے ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور ان حالات میں بھی اگر جبر نہیں رکتا اور مزید ان کی بہنوں تک بھی بڑھ جاتا ہے تو اس کے معاشرے پر اور ملکی سیاست پر اچھے نتائج مرتب نہیں ہوں گے. آنے والے دنوں میں ہم آپ سے یہ اسکیجول شیئر کریں گے، بہت جلد شیئر کریں گے، اور ان دی مین وائل ہم بلوچستان میں، کوئٹہ میں، زیارت میں جو لوگ اس وقت سڑکوں پر بیٹھے ہیں، اپنے ورثاء کی میتیں لے کر بیٹھے ہیں، آزاد کشمیر میں جو احباب سڑکوں پر بیٹھے ہیں، ان کے مطالبات کی مکمل حمایت کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. محمود خان اجگزئی صاحب، علامہ وزیر ہوں ڈفرنٹ وائز سے آپ لوگوں نے یہاں پر کافی تفصیل سے بات کی. 25-35 سالوں سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. صرف مذمت یا صبر جمیل کی دعا یا اللہ تعالیٰ جنت الفردوس دے، یہی بات ہم سنتے ہیں. اس کے علاوہ ریاست نے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا. آپ کے خیال میں ریاست کی دہشت گردی کے خلاف پالیسی واضح ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دہشت گردی کی تعریف کرنی ہوگی. جس اسٹیٹ میں یہ بات دہشت گردی میں نہ ہوتی ہو کہ اسمبلیوں کی سیٹیں باقاعدہ نظام کی جاتی ہیں اور ذمہ وار ترین لوگ اس میں بیٹھتے ہیں. جب اسمبلیاں
नीलाम होंगी तो एक शरीफ आदमी गरीब आदमी उसमें तो हिस्सा नहीं ले सकता। यकीनन ऐसे लोग असम्बली में आएंगे जो या तो उनके परवरदा होंगे या फिर ब्लैक मनी के मालिक होंगे। ये जो 3 साल से हुकूमत चल रही है इसकी आइनी कानूनी हैसियत उनको भी पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। इस किस्म की हुकूमतों के नताइज यही निकलेंगे। यानी बिल्कुल आपने हमारे उसको जो आदमी बिकता है वो वफादार है, जो आदमी अपनी राय ख़रीदता है किसी और से वो वफादार है, और जो कारकुन, जो गरीब आदमी, जो सियासी आदमी अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ इस्तेमाल करता है, जुलूस निकालता है, जेल से करता है, जिसके आइन इजाज़त देता है, दुनिया का हर मुहज़्ज़ब मुल्क इजाज़त देता है कि ये इंसान का बुनियादी हक़ है कि इज्तिमा करे, ये इंसान का बुनियादी हक़ है कि जुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़े हो। उनको आप सीधा गोलियाँ मारेंगे तो उसका नतीजा ही होगा दहशत गर्दी। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, दुनिया के तमाम जो अजीम इंसान हैं, चाहे सियासी इनकलाबी हों चाहे उलुल अज़्म पैगम्बर हों, वो उस वक्त के हुक्मरानों की नज़रों में दहशतगर्द थे। बहुत सू को तो पैगम्बरान समेत, नबियों समेत, रसूलों समेत बहुत सू को तो कत्ल कर दिया गया। दहशतगर्दी हर जारी हुकूमत, हर गलत हुकूमत उसके ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ को दहशतगर्दी कहती है। दहशतगर्दी को तो हमें हर सूरत में डिफ़ाइन करना होगा। हम दहशतगर्दी की हर शक्ल के ख़िलाफ़ हैं। अगर एक आदमी या एक ग्रुप उठता है, बंदूक उठाता है, लोगों को मारता है, वो भी दहशतगर्द है। स्टेट भी दहशतगर्द हो जाती है। जिस तरह कल अख्तरजान मेंगल ने कहा, एक शरीफ मूसियानी सरदार है, बड़े कबीले का वो है, उसका दरवाज़ा खटखटाती है फोर्सेस, वो शरीफ आदमी बाहर निकलता है, 2 बच्चे 3 बच्चे साथ होते हैं, फ़ौरन बटुओं से उसकी बाकायदा को इस्तकबाल किया जाता है, मुरम्मत की जाती है। इन हालात में अब जवान बेटे अपने बाप को यूँ देखें, यकीनन वो हरकत करेंगे। बाप के सामने उसको गोली मार दी जाती है, गोलियाँ मार दी जाती हैं। अभी ये हमारे इलाके का चौधरी होता है, मुखिया होता है, उसके साथ तो हज़ारों लोग मुंसलिक होते हैं। जब उसके सामने उनके मुखिया को, उनके मलक को, उनके सरदार को इस तरह पीटा जाएगा और उनके बच्चों को गोलियां मारी जाएंगी तो उनको उसका रिएक्शन क्या होगा? उसका रिएक्शन क्या होगा? यही तो मसला है। हम नहीं छेड़ना चाहते, हम ईमानदारी से चाहते हैं। पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हालत में है। 2 दफ़ा अवाम निकले पाकिस्तान में। एक दफ़ा जब बंगाल टूटा, एक दफ़ा जब भुट्टो साहब ने वक्त से पहले इलेक्शन का ऐलान किया, लोग निकले, मुर्दाबाद जिंदाबाद, बात चलते चलते भुट्टो साहब की फांसी तक पहुँच गए। पाकिस्तान उन हालात से बहुत कमज़ोर है। खुदा न खास्ता, जिस तरह ज़ुबैर भाई ने कहा, इक़्तिसादियात की बात की, ये बिपरे हुए गरीब अगर एक दफ़ा सकरों पे आ गए, उसका बहुत भयानक नतीजा होगा। ना हम संभाल सकेंगे, ना आपकी गोलियाँ संभाल सकेंगी। अक्ल सलीम का तकाजा यह है कि जो हुआ है वो हुआ है, उस पर तौबा की जाए। आए पाकिस्तान को बनाए, जिस तरह कोकर साहब ने आए बिस्मिल्लाह करें। पाकिस्तान एक फेडरेशन की हैसियत से उन तमाम लोगों को कबूल है जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं। बलोच है, पश्तून है, कश्मीरी है, जो भी है, सलाइकी हैं। सिर्फ हमें दुनिया के सामने या एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सामने आप ये गारंटी दे दें कि आपके वतन में जो कुछ है इस पे पहला हक आपके बच्चे का है। ये जो आप लोगों के मिनरल माइंस पे कब्ज़ा करेंगे, जाएंगे, उसका नतीजा ज़ाहिर है उसका नतीजा बर्बादी होगी। और फिर दुनिया में खुदा न खास्ता पाकिस्तान के इतने दोस्त हैं कि फिर आपको अपनी मुखालिफिन को संभालना, यूक्रेन नहीं संभल रहा रूस की बड़ी ताकत के बावजूद, फिर आप नहीं संभाल सकेंगे। डोंट पुश द कश्मीरीज, द पश्तून, द बलोचीज, द सिंधीज। उस किनारे तक मत पुश करो कि फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाए। आए बिस्मिल्लाह करें। जी सर। जय साहब, एक तरफ तो आप कहते हैं कि अभी तक वो किनारा नहीं आया जिस पे आप कह रहे हैं रियासत को धक्का नहीं देना चाहिए, अवाम को, और लोग बिखरे हुए बाहर आ गए तो फिर
नुकसान हो जाएगा। तो 5 अगस्त को जो आप तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, तो आप डिफरेंट लोगों को क्या मशवरा दे रहे हैं? वो घरों में बैठे रहें जिस तरह आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं? वो क्या आपसे लोग घरों से पहले निकलेंगे या आप लोग पार्लियामेंट से पहले निकलेंगे? आपसे दोनों बातें हो सकती हैं। पोकर साहब ने आपको बता दिया है, हमने बिस्मिल्लाह करके एक मोहतात अंदाज में बलूचिस्तान के मसले से कोई तारीख शुरू करने का फ़ैसला किया है। हम जाएंगे लोगों के पास, कोशिश करेंगे कि एक बहुत बड़ा उबार पैदा होने से पहले हमारे मौजूदा हुक्मरान ये बात समझने की कोशिश करें और डायलॉग की तरफ आएँ। अभी पैदा नहीं हुआ। उनमें वो पता नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान एक बड़ी बात होगी अगर हम वहाँ जाते हैं, और हम जाएंगे ज़रूर। पश्तून बलोच अपने अंदरूनी तमाम मामूली इख्लाफात के बावजूद ये ताकत रखते हैं कि फिर बलूचिस्तान में किसी को भी हुक्मरानी करने का बिल्कुल तस्वर भी नहीं होगा। आप लोग असम्बलियों से इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं? ये ऑप्शन तो हो सकता है, ये ऑप्शन तो हो सकता है। मैं अख्तर जान मेंगल से मैंने बात भी नहीं की, इतने गैर इखलाकी लोग हैं। अख्तर जान कल गया था पार्लियामेंट कि मैंने इस पार्लियामेंट से इतनी तनख्वाहें ली, ये पैसे वापस कर दो। ये इकदाम हर लिहाज से गलत है। किसी शरीफ आदमी को उससे कहना चाहिए था कि किस चीज़ के पैसे दाखिल कर रहे हो। अख्तर जान वहाँ कौमी असम्बली का मेंबर था, उसे अवाम का मैंडेट था। इस असम्बली में पाकिस्तान का अरबपति नहीं घुस सकता, इस असम्बली में पाकिस्तान का बड़ा नवाब नहीं घुस सकता, इस असम्बली में पाकिस्तान का बदमाश नहीं घुस सकता। सिर्फ वो आदमी जा सकता है जिसको अवाम का मैंडेट हो। अवाम के मैंडेट पे आए हुए आदमी ने गुस्से में या पता नहीं किस में कल फैसला किया, पैसे दे दिए, यार लोगों ने बटुए में डाल दिया। उन्होंने मुझे नोटिस दिया कि जमा करो। यार किस तेरे बाप के पैसे थे? तेरे बाप के थे पैसे? मुझे पाकिस्तान के अवाम ने मुंतखब किया, उसके लिए आपने लिखा कि आपकी ये मराहत होंगी, और जब मैंने इस्तीफ़ा दिया उस दिन के बाद अगर मैंने लिया है तो वो नाजायज़ है। इस तरह डाके डालेंगे। बात यह है, आप एक आदमी को वो खरीदते हैं 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए पे, एक आदमी को फादारा खरीदते हैं। ये जो सारी असम्बलियाँ बनी हैं दुनिया को भी पता है। ये वक्त आएगा, अगर पाकिस्तान हुआ और होगा इंशाल्लाह, ये वक्त आएगा उनसे पूछगछ होगी। 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ बेचते हैं आप सीटें, और वहाँ लोग मरे जा रहे हैं। उनके के लिए आपके जी 10 लाख रुपए हम दे देंगे, 10 लाख अपनी माँ को दे दो यार। हम ये मुतालबा करेंगे, ये जो लोग आए हैं जो पड़े हुए हैं, ये जो ठीक का मुस्तफ़ा ने कि हम हुकूमत की मुस्तफ़ी होने का ऐलान करेंगे, वरना इंशाल्लाह हम ये ताकत रखते हैं इंशाल्लाह कि शेर अवामी ताकत से हम उन्हें मजबूर करेंगे कि वो हुकूमतें छोड़ देंगे, बिल्कुल मजबूर करेंगे अगर वो बात समझने की कोशिश नहीं करें। आप कहते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ है, जी हम देखते हैं कि अपोजिशन 3 हिस्सों में डिवाइड। जी, जमात इस्लामी गो के असम्बली में नहीं है लेकिन वो सड़कों पे है, जमीयत उलमा इस्लाम असम्बली में है लेकिन वो आपके साथ नहीं है। क्या इस तहरीक से पहले आप अपोजिशन को जोड़ेंगे? अपोजिशन जिसको हम अपोजिशन समझते हैं वो हमारे साथ है, जिसको हम अपोजिशन समझते हैं वो हमारे साथ है। बाकी आपकी मर्जी, जान तारीख चलाए। अच्छा साहब, हैदर शराजी न्यूज़ से ये आपने कहा कि जिसको हम अपोजिशन समझते हैं वो हमारे साथ है। तो पीटीआई की क़यादत ये दावा करती है कि वोट उन्हें इमरान की वजह से मिले और इमरान खान का ही वोट बैंक है। इमरान खान ने हमारे सामने, और लतीफ़ मूसा उस जेल में शायद ये थे, और खालिद यूसुफ चौधरी भी, और बाद में भी कहते रहे कि अपोजिशन इत्तेहाद फैसले करेगी, और बाद में उन्होंने पैगाम भिजवाया कि आप लोग अख्तर मेंगल, इसके अलावा लामा मिलकर हुकूमत से बातचीत करें या मुज़ाकरात करें, मुकम्मल इख्तियार है। लेकिन इमरान खान की पार्टी के लोग गलगित इलेक्शन, कश्मीर इलेक्शन, बाकी जगहों पर आज तक वो बैकडोर राब्ते कर रहे हैं, वही कुछ करते नज़र आ रहे हैं कि वो आपके साथ खड़े नज़र नहीं आते।
تو آپ کس طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ یہ سوال پوچھنے کا مجھ سے منطق وہ نہیں بنتا، منطق نہیں بنتا. مجھ سے اس سوال کا پوچھے جس کا تعلق میرے ساتھ ہو. کسی اور آدمی کی کوئی رائے ان سے وہ پوچھ لیں. میں عمران خان کی پارٹی کو اپنا ساتھی سمجھتا ہوں، جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. ہوتا ہے بہت لمبی چوڑی تماشوں میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، پرواہ نہیں. جی دیکھیں خان صاحب نے یہ چونکہ میرے متعلقہ ہے، پی ٹی آئی کے متعلقہ ہے، عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پر مینڈیٹ دیا ہے محترم محمود خان اچکزئی صاحب کو، لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی، اور علامہ ناصر عباس صاحب کو، لیڈر آف دی سینٹ جو ہے اپوزیشن میں. اور یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں، اور وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں. تو ان کے ذمہ یہ بالکل لگا ہے. اور ہم نے پھر ایز اے پارٹی، پوری پارٹی، ہم نے ایم این ایز نے ان کا جو ہے نامینیشن دیا، میں خود اس پہ دستخط کیے، اور اسی طرح سینٹ کے علامہ ناصر عباس رضوی صاحب کو دیے. اور جو عمران خان صاحب نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے، بالکل ہم تن من دھن کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں، کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. یہ جو فیصلہ کریں بالکل ہم ان کے جو ہے، جہاں تک فیصلہ دیکھیں فیصلہ کا ان کو اختیار جتنا دیا گیا ہے اتنا ہم ان کے بالکل ہم نوا ہیں اور ہم ساتھ ہیں. اس لیے تحریک چلائیں، بسم اللہ کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں اور کوئی ایسا آپ تحریک تحفظ آئین کی بات کرتے ہیں، لیکن ملک میں جو صورتحال ہے وہ غیر آئینی ہے. آپ نے کشمیر کا بتایا کہ کشمیر جانے سے آپ کو روکا گیا، تو اس حوالے سے آپ نے عملی کام کا کیا کیا؟ تو کیونکہ وہ عملی کام ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ آپ کانفرنسز وغیرہ کر رہے ہیں لیکن کوئی عملی کام نہیں کر رہے. ذکر بتائیے گا کہ جو اس کے کشمیر کے حوالے سے آپ کا کوئی اگلا منصوبہ بھی ہے یا خاموشی اختیار کرے گا؟ تو کشمیر کے نزدیک رہتا ہے یار. میں تو کشمیر کے نزدیک رہتا ہے بات کرتے ہیں. 15 جولائی کو ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنا مارچ کا پروگرام، اس کا آغاز کرنے کا مظفر آباد کی جانب فیصلہ کیا. انہوں نے ہمیں خطوط بھی لکھے اور ہماری جو کاوش تھی ان کے پاس جانے کی، اس پر شکریہ بھی ادا کیا ہے. اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کا مستقبل کا اپنا کیا پروگرام ہے اور کیا حکومت وہاں پر ہمارے اس مطالبے سے اگر دستبردار نہیں ہوتی الیکشنز کرانے کے، تو ظاہری بات ہے ہمیں پھر دوبارہ وہاں پر جانا پڑے گا. ہم جائیں گے، نہ صرف وہاں پر جائیں گے، الیکشنز کا جو عمل ہے آزاد کشمیر میں، وہ خدا نخواستہ، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ گلی محلوں میں لوگوں کی لڑائیاں ڈلوا دے. اس صورتحال سے بچنے کے لیے اگر الیکشنز کا التوا نہیں کیا جاتا تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ وہاں پر دوبارہ جائیں. اور اگر حکومت ہمیں روکتی ہے جس طرح انہوں نے پہلے روکا، تو غیر جمہوری عمل تو یہ اپنی جگہ پر ہوگا ہی ہوگا. لیکن جہاں آپ نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو، بلوچستان کے لوگوں کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ بھی ایکسٹریم رویے اختیار کریں، پھر آپ ہمیں بھی ایکسٹریم رویہ اختیار کرنے پہ مجبور کریں گے. تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو.